بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک کے ساتھ حامد میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ عدلیہ کا بحران حل ہو چکا، لیکن اس بحران کی کوک سے جنم لینے والا پنجاب کا سیاسی بحران ابھی تک حل نہیں ہوا، اور اب گورنر پنجاب سلمان تاثیر نے پنجاب اسمبلی توڑنے کے اشارے بھی دیے ہیں۔ دوسری طرف مسلم لیگ نون کے رہنما میاں شہباز شریف نے ٹیلی فون پر چودھری شجاعت حسین اور چودھری پرویز لائی کو رائے ونڈ میں کھانے کی دعوت دی ہے، اور آج ایک پریس کانفرنس میں چودھری برادران نے یہ کہا کہ وہ عنقریب رائے ونڈ جائیں گے اور میاں برادران کے ساتھ ملاقات کریں گے۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے، اور دوسری طرف چند دن پہلے صدر آصف علی زرداری کی چودھری برادران کے ساتھ ملاقات بھی ہوئی، اور اطلاعات یہ تھی کہ بہت جلد پنجاب میں مسلم لیگ کاف اور پیپلز پارٹی کی ایک کولیشن گورنمنٹ بننے والی ہے، لیکن آج یہ واضح ہو گیا کہ چودھری برادران نے پیپلز پارٹی کی گود میں بیٹھنے سے انکار کر دیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ مسلم لیگ کاف کی قیادت مسلم لیگ نون میں مدغم ہونے سے بھی انکاری ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ مسلم لیگ کاف اپنی علیحدہ سیاسی شناخت کو برقرار رکھے گی، اور چودھری شجاعت حسین نے ایک فارمولہ دیا ہے اور انہوں نے یہ تجویز کیا ہے کہ پنجاب میں تینوں بڑی پارٹیاں پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون اور مسلم لیگ کاف، یہ تینوں مل کر ایک مخلوط حکومت بنائیں۔ ہماری اطلاعات کے مطابق اس مخلوط حکومت کے فارمولے کو امریکہ کی غیر اعلانیہ حمایت بھی حاصل ہے، اور امریکہ نہ صرف پنجاب میں بلکہ مرکز میں بھی ان تینوں بڑی جماعتوں کی مخلوط حکومت چاہتا ہے، جس کے ساتھ ایم کیو ایم، اے این پی اور جے یو آئی فضل الرحمان گروپ کی حمایت بھی شامل ہوگی۔ امریکہ پاکستان میں اس ایک وسیع البنیاد مخلوط حکومت کے ذریعے اپنے ایجنڈے کو آگے بڑھانا چاہتا ہے۔ آج نیو یارک ٹائمز نے ایک خبر شائع کی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت فاٹا کے بعد پاکستان کے صوبے بلوچستان میں بھی ڈرون حملوں کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ اگر یہ خبر درست ہے تو انتہائی تشویشناک خبر ہے۔ اس خبر کے باعث پورے پاکستان میں ایک تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے، کیونکہ اگر بلوچستان میں ڈرون حملے ہوتے ہیں تو ان ڈرون حملوں سے پاکستان میں کوئی استحکام نہیں آئے گا۔ پاکستان میں امریکی مفادات کی کوئی جو تحفظ ہے وہ ہم اس کی ضمانت نہیں دے سکتے۔ ان ڈرون حملوں کے خطرات کے باعث پاکستان میں کیا خدشات پیدا ہوئے ہیں، اس کے کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب آیت اللہ درانی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، وزیر مملکت برائے صنعت و پیداوار۔ ان کے ساتھ ہیں جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبد القادر بلوچ صاحب، جو صوبہ سرحد کے سابق گورنر ہیں اور کور کمانڈر کوئٹہ بھی رہ چکے ہیں، اور کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر حاصل بزنجو صاحب، حال ہی میں سینٹ کے رکن منتخب ہوئے ہیں اور جو نیشنل پارٹی کے رہنما ہیں۔ آیت اللہ درانی صاحب، آپ حکومت کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں، پیپلز پارٹی کی نمائندگی بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو نیو یارک ٹائمز کی خبر ہے کہ بلوچستان میں ڈرون حملوں کے آپشن پر غور کیا جا رہا ہے، اگر ایسا ہو جاتا ہے خدا نہ خواستہ، تو بلوچستان میں کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ دیکھیے، امریکن اپنے مفادات کے لیے کوئی بھی راستہ اختیار کر سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اقوام متحدہ کی وائلیشن بھی کر سکتے ہیں، ان کا اپنا طریقہ کار ہے۔ لیکن میرے خیال میں کہ امریکن کی نئی لابی جو ہے نا اوباما کی، وہ اس طرف شاید افغانستان کے موضوع پر اور پاکستان کے موضوع پر اور خصوصاً بلوچستان کے موضوع پر شاید اپنی پالیسی تبدیل کرے۔ اس وقت کے یہ اخباری بیانات ہیں، واقعتاً اس پر جو ہے بڑی تشویش ہے۔ ایران کو چیک تھریٹ ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر آپ موومنٹ جو دیکھیں گے، کیونکہ اس طرف بھی بلوچ موومنٹ ہے، اس طرف بھی بلوچ علاقہ ہے، اور پھر بلوچ ایرانی بلوچ ان کے بیچ کا جو پٹی ہے اپ ٹو سمندر، جو آپ کا پسلی جیلی گوادر کا بیلٹ ہے، تو یہ پاکستان کا جو بیک بون ہے اس پر وہ ایک ہاتھ لگانے کی میرے خیال میں کوشش کرے گا، جو کہ پاکستان کو اگر ہلانے کی یا کہیں سے بھی کوشش کی گئی تو پاکستانی قوم کی یکجہتی انشاءاللہ وہ اس بات کو ثابت کر کے دکھا دے گا کہ وہ اس طرح کے حملوں کو پھر برداشت نہیں کرے گا اور قبول بھی نہیں کرے گا۔ اور بلوچستان میں اگر اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہو جائیں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ امریکن مفادات یا نیٹو فورسز بڑے امن کے ساتھ پھر وہ اس خطے کے یا ریجن میں پھر سکیں گے، کیونکہ اگر آپ نے پاکستان کو ناراض کیا، اس کے ہر علاقے میں مداخلت شروع کی، تو اس میں سے پھر وہ فورسز جس کو ہم بڑی مشکل سے سابقہ حکومتوں نے یا اس حکومت نے بڑے بزور بازو یا بزور منت سماجت اس کو انہوں نے آ کر کے کنٹرول کر لیا، تو جس میں سوات کا یہ خیر سگالی جو آپ کو مل رہا ہے نا، ایک جو قاضی کورس، یہ پھر سب ناکام ہو جائیں گے۔ پھر آپ افراتفری کے عالم میں اس ریجن کو نہیں بچا سکتے، جس ریجن کے امن کے لیے آپ چین اور روس کے بارڈر پہ آ کر کے امن کے مظاہرہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، پھر مفادات کو بڑا نقصان ہوگا۔ جی جنرل عبد القادر بلوچ صاحب، انہوں نے کہا کہ اگر
بلوچستان میں ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں تو ایران جو ہے وہ بھی ڈسٹرب ہو سکتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ بلوچستان میں اگر ڈرون اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کے پاکستان کے دیگر علاقوں پہ کیا اثرات مرتب ہوں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامد میر صاحب، بنیادی طور پر ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ڈرون اٹیکس کس لیے وہ کرنا چاہتے ہیں. کیا وہ ایکسکیوزز ہیں، کیا وہ وجوہات ہیں جن کی بنیاد کے اوپر اس پاسبلٹی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور اشارے دیے گئے ہیں کہ شاید وہ اس قسم کی کارروائی کریں. امریکنز یہ کہتے ہیں کہ ساؤتھ وزیرستان میں جس وقت وہ آپریشن کرتے ہیں طالبان کے خلاف، ڈرون اٹیکس کر رہے ہیں، پاکستانی فورسز وہاں پر آپریٹ کر رہے ہیں وار آن ٹیرر کے حساب کتاب میں، اور اکراس دا بارڈر یو ایس فورسز آپریٹ کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جس وقت طالبان کے اوپر پریشر پڑتا ہے، اس پریشر سے بچنے کے لیے وہ وہاں سے وڈرا کر کے بلوچستان میں آ کے سیف ہیونز ڈھونڈتے ہیں، اور وہ سیف ہیونز کے لیے جہاں تک ساؤتھ وزیرستان کا تعلق ہے وہ جنرل ایریا یوب کا بنتا ہے، اور یوب سے نیچے والا یہ چمن کی طرف بڑھنے والا علاقہ ہے. نیٹو فورسز آپریٹ کر رہے ہیں سدرن افغانستان میں، جنوبی افغانستان میں، اور ان کی یہ شکایت ہے کہ وہ جو افغانی طالبان کے خلاف وہاں پر وہ آپریشن کر رہے ہیں، افغانی طالبان کے اوپر جس وقت پریشر بڑھتا ہے تو وہ وڈرا کر کے یا وہاں سے نکلتے ہیں اور جا کے کوئٹہ کے سراؤنڈنگز میں ایک دو علاقے ہیں وہاں پر محلے آپ سمجھ لیں یا ٹاؤن شپ سمجھ لیں، کوئٹہ کے رائٹ لیفٹ میں افغان مہاجرین کے بہت بڑے ٹاؤن شپس بن گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جی یہ جا کے وہاں پر چھپتے ہیں. اور کئیوں سے میری انٹریکشن رہی ہے، وہ تو ملا عمر کے بارے میں بھی اخباروں میں بھی یہ بات آتا رہا ہے، ٹیلی ویژن ٹاکس میں بھی یہ بات کی جاتی رہی ہے، اور اشارے وہ دیتے رہے ہیں کہ ملا عمر تک وہ لوگ وہاں پر آتے رہے ہیں اور وہاں پر چھپتے رہے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے آپریشنز تو وہ طالب افغانستان میں اسی صورت پہ کامیاب ہوں گے. لیکن اس کا کوئی ثبوت انہوں نے کبھی دیا آپ کو؟ ان کے بارے میں ثبوت آج تک کسی قسم کا وہ مہیا نہ کر سکے اور نہ مہیا کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. لیکن یہ ایکسکیوز ہے، اور انہوں نے کوئٹہ کو باقاعدہ ریڈ انہوں نے دائرہ اس کے دائرے میں انہوں نے لگایا ہوا ہے ڈرون اٹیکس کی پاسبل ٹارگٹ کے طور پر. اس قسم کی اگر وہ کارروائی کریں گے بغیر پاکستان گورنمنٹ سے کنسلٹ کیے، آرم فورسز سے کنسلٹ کیے، تو جس طرح منسٹر صاحب نے فرمایا اس کی قیمت بڑی مہنگی ان کو دینی پڑے گی. جہاں تک اس کا تعلق ہے پشاور کا، جی پشاور سے ان کا لائن آف کمیونیکیشن جلال آباد تک جو اوپن ایریا بنتا ہے مشکل سے 20-30 آپ گئے اس علاقے میں 20-30 کلومیٹر ہے. لیکن یہاں پر لائن آف کمیونیکیشن ان کا جو لاجسٹکس ہے وہ کراچی سے نکلتے ہیں، اور تقریباً 800 کلومیٹر کا ایریا یہ بنتا ہے کراچی سے لے کر چمن تک، اور یہ کمپلیٹ ایکسپوز ہوگا. اور یہ وہ روڈ ہے جو چمن کو کراچی سے ملاتا ہے. اس کے اوپر یہ مجھے یہ بات میری تصدیق اس کی کریں گے، ہر 10-15 کلومیٹر کے اوپر بہت بڑے بڑے مدرسے بنے ہوئے پچھلے 15-20 سال میں یہ مدرسے، اور مین روڈز کے ساتھ ہیں، روڈ سے ہٹ کے دائیں بائیں کہیں بھی نہیں ہے. کیا کارروائی ہوگی، کیسی ہوگی، اور وہ کیوں کرنا چاہیں گے؟ میرے خیال میں اگر ان کے ارادے صرف طالبان کے خلاف آپریشن کرنے کا ہے اور ان کو سٹاپ کرنے کا ہے تو میرے خیال میں ان کو یہ سوچ چھوڑ دینی چاہیے. ہاں اگر وہ پاکستان کو ڈی سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں، جس طرح سے اشارے ملتے رہے ہیں، اس قسم کے شواہد بھی ملتے رہے ہیں کہ بلوچستان میں بہت بڑا گیم ہے ان کا، اور اس گیم میں وہاں پر ایک قسم ڈی سٹیبلائزیشن کاز کر کے مزید فردر کوئی اپنے تو اس کے اثرات سندھ اور پنجاب پہ بھی آ سکتے ہیں؟ بالکل جی، سندھ اور پنجاب کے اوپر جو ہمارے اس وقت یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے، جو مجاہدین آپریٹ کرتے رہے ہیں پاسٹ میں رشیا کے خلاف افغانستان میں اور کشمیر میں، جو مجاہدین ہمارے جاتے رہے ہیں اوور اے پیریڈ آف ٹائم، ابھی تو بہت کم ہو گیا، جاتے نہیں ہیں، وہ تو بھی پالیسی کے مطابق سٹاپ کیے گئے ہیں. لیکن ان کا سب سے بڑا نرسری یہ جنوبی پنجاب اور اپر سندھ ہے. یہ علاقہ سکر سے لے کر آپ اس کو سرگودے تک علاقہ، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر بہت زیادہ دینی ایلیمنٹس ہیں. اور پنجاب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سب سے زیادہ تعداد پنجاب کی کنٹریبیوشن ہے جہاں تک ان مجاہدین کا تعلق ہے. طالبان ایک اور ایلیمنٹ ہے، مجاہدین کا تعلق ہے وہ اس علاقے سے ہے، اور یہ اس قسم کے لوگ ہیں کہ یہ آپ نہیں بتایا، میرے خیال میں پروگرام آپ کا دیکھ رہا تھا کہ ایون سوات میں بھی ان کے ایلیمنٹس کے مسئلات پنجابی بولنے والے اور وغیرہ وغیرہ وہاں پر تھے. تو یہ آرام سے بیٹھیں گے نہیں. اگر اس قسم کی کوئی کارروائی ہوگی تو یہ اپنے آپ کو نیٹو فورسز یا یو ایس فورسز اپنے آپ کو بہت بری طرح سے ایکسپوز